ہمارے لوگوں کا جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے پیچ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی علامہ حافظ کے خلاف تھے. علامہ صاحب حافظ کی تعلیمات کے ان اثرات کے خلاف تھے جو اس عہد میں ہو رہے تھے، جس کا اظہار انہوں نے اسرار خودی کے پہلے ایڈیشن میں کیا. علامہ صاحب حضرت حافظ کے فن کے مداح تھے، اور پرشین پوئٹری میں علامہ نے ان کو فالو کیا، خصوصاً پیام مشرق کے بعد کے سارے زمانے میں. حافظ کی یہ غزل ہے کہ زاہد ظاہر پرست از حال ما آگاہ نیست، در حقیقت ہرچه گوید جای هیچ اکراه نیست. کہ زاہد ظاہر پرست، ظاہر کو پوجنے والا زاہد ہمارے حال سے بے خبر ہے، ہمارے حال سے باخبر نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے ہمارے حق میں جو مرضی کہے، در حکیمہ ہر گویت، جو کچھ وہ کہتا ہے، جائے ہی اکراہ نیست، وہ کسی اکراہ کی جگہ نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے، ہمیں کراہت نہیں ہے جو مرضی کہتا رہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہم کیا ہے. میری جو کتاب ہے اقبال اور نقشہ ہفت رنگ، اس میں ایک چیپٹر ہے ظاہر اور باطن، پڑھنے والا ہے، بڑا طویل چیپٹر ہے، 70-80 پیجز ہوں گے. تو ظاہر اور باطن کیا ہے؟ حالانکہ قرآن میں لکھا هو الظاہر وهو الباطن، اللہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، لیکن اس کے ظاہر ہونے کے، اس کے ظہور کے اپنے طریقے ہیں، اس پہ میں آج نہیں جانا چاہتا. تو ظاہر پرست زاہد جو ہے، وہ جو حقیقت کی تحت کو نہیں پہنچتا، وہ ہمارے حال سے آگاہ نہیں ہے، اور جو کچھ کہتا ہے ہمیں اس کی کراہت نہیں ہے. اب طریقت اور سالک، شریعت اور طریقت جو ہے، شریعت کہتے ہیں اسلام کے ان لاز کو اور قوانین کو اور حدود کو اور قیود کو جو قرآن میں لکھی گئی ہیں، جن کو آپ نے فالو کرنا ہے، اور یہ ہے شریعت. طریقت کہتے ہیں کہ ایک ایسا رستہ جو آپ کے دل کی صفائی کا رستہ ہے، جو آپ کی روحانی بالیدگی کا رستہ ہے. شریعت میں تو آپ نے حج کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، کتنی زکوٰۃ دینی ہے وہ بھی شریعت میں لکھا ہوا ہے. لیکن طریقت یہ ہے کہ دل کے اندر اگر کوڑ ہے، ٹھیک، صفائی نہیں دل کے اندر، اور دل کے اندر نرمی نہیں ہے، اور آپ کی روح ہی نہیں بالیدگی، آپ کا اخلاق اور کردار ہی نہیں اچھا، آپ کینہ پرور ہیں، دل میں ایسے لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اگلے کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو وہ ہے طریقت جس کو صوفیاء نے جس پہ زور دیا ہے، اور وہ باطن ہے. اگرچہ اسلام دونوں طرف کو بیلنس کرتا ہے، طریقت کو اور شریعت کو، دیر شوڈ بی بوتھ دیئر. لیکن ہوا یہ ہے کہ کچھ اہل طریقت ہو گئے ہیں، کچھ اہل شریعت ہو گئے ہیں. جو اہل شریعت ہیں وہ مولوی ہو گئے، جو اہل طریقت ہو گئے وہ صوفی ہو گئے. چونکہ طریقت کی بھی ایک ٹریننگ ہے، اس لیے جو رستے پہ چلتا ہے اس کو سالک کہتے ہیں. The person who moves on that pathway is سالک. اور اب وہ کہتے ہیں کہ در طریقت کے راستے پہ چلتے ہوئے ہر کے پیچھے سالک آید خیر اوست، جو کچھ بھی سالک کے سامنے آتا ہے اس کی خیر اسی میں ہے. در صراط مستقیم ہے دل کسی گمراہ نیست، صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے سیدھے راستے پہ اے دل کوئی شخص گمراہ نہیں ہوتا اگر اس سیدھے راستے پہ چلتے رہو. اس لیے طریقت کے راستے پہ چلتے چلتے سالک کے سامنے جو مرضی آئے، مشکلات آئیں، پرابلمز آئیں، کیونکہ وہ صراط مستقیم پہ ہے، اس لیے اس کو آگے بڑھنا چاہیے. اچھا، اب فارسی کبھی کبھی مشکل ہو جاتی ہے. فارسی میں جو شطرنج ہے نا، اس کا بڑا ذکر ہے شاعری میں، اور شطرنج کے آگے مورے ہیں. پیادہ ہوتا ہے، فرزین ہوتا ہے جس کو وزیر کہتے ہیں، بادشاہ ہے، شاہ، فرزین، اور پیادے کو عربی میں بیزک کہتے ہیں.
ہے وہ پیادہ ہی. اصل لفظ فارسی کا پیادہ تھا، لیکن پرشین میں عربی میں جا کے وہ بیزک ہو گیا، پھر حافظ پھر بیزک کو واپس لے آئے. اسی طریقے سے ہے جیسے ملا دو پیادہ تھا اکبر کے زمانے میں، جو کوارٹر ماسٹر جنرل تھا، لیکن اسی کی کتابوں میں عربی کی زبان میں ملا دو پیادہ لکھتے ہیں. ملا کا نام تو دو پیادہ ہی تھا نا، پیادہ تو نہیں تھا. ٹھیک، تو یہ بیزک کہتے ہیں جو پیادہ ہوتے ہیں نا شطرنج کا. تاج بازی رخ نمایت، اس کھیل کے اندر جو کچھ بھی سامنے آتا ہے رخ نمودن ہوتا ہے. آپ رخن ہوتا ہے چہرہ، نمودن چہرہ دکھانا. جو کچھ بھی سامنے آتا ہے بے ذکی خواہیم ران، ہم پیادہ اپنا چلاتے رہیں گے، اپنی گوٹی کو آگے سے آگے کرتے رہیں گے. عرصہ شطرنج رندن را مجال شاہ نیز، جو رند ہیں پرانے شرابی، ان کی شطرنج کے میدان میں، ان کی شطرنج کی بساط کے اوپر مجال شاہ نیز، شاہ کی مجال نہیں ہے. ہم تو رند ہیں، ہم نے پیادوں سے کام چلانا ہے. ہمارے پاس تو رندوں کے پاس شاہ کی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ شاہ کو لے کے کو آگے چلے. آپ فرماتے ہیں چیز ان سقف بلند سادہ بسیار نقش، زین مہمہ ہیچ دانا در جہان آگاہ نیست. اب جب اضافتیں لگ جائیں تو فارسی الٹی پڑھتے ہیں. بسیار نقش، جس کے بہت سارے نقوش ہوں. سادہ، بلند، سقف میں نے چھت، یہ کیا ہے؟ یہ بہت سارے نقش و نگار سے بنا ہوا اونچی چھت جو بڑی سادہ ہے، آسمان، یہ کیا ہے؟ چیز ان سقف بلند سادہ یہ بسیار نقش، یہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں خوبصورتی اس لینگویج کی. اور خوبصورتی بھی حافظ کے پاس، جو فارسی کا سب سے بڑا شاعر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں غزل کا، چیست ان نقش سقف بلند سادہ بسیار نقش، زن مہمہ، اس مہمے سے ہیچ دانا، کوئی سمجھدار بندہ بھی در جہان اس دنیا کے اندر آگاہ نہیں ہے. آسمان کے بڑے نقوش ہیں، ستارے ہیں، بروج ہیں، اور پھر ان ستاروں کے اثرات ہیں، نحوست ہے، خوبی ہے، تقدیر ہے. کیونکہ حافظ کا تو اس طرف تھا نا تعلق، تو کسی دانا کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ آسمان کیا دکھا رہا ہے، کس کے بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے. یہ جو اردو کا مصرع ہے وہ اسی پرشین کے اثرات کے زیر تحت آیا ہے. ان کی استغناء یا رب، استغناء ہوتا ہے بے پرواہی، بے پرواہ ہو جانا. استغناء، غنا چاہنا، غنا یعنی بے، جسے کہتے ہیں وہ نا غنی ہے، دل غنی ہے، میرا دل جو ہر چیز سے بے پرواہ ہے، بے نیازی ہے. ان کی استغناء یارب، یارب یہ کیا بے نیازی ہے. ونچ قادر حکمت است، اور یہ جو حکمت جو ہے دانائی، یہ کتنی قدرت والی ہے. کن ہمیں زخم نہان، کہ اس سارے چھپے ہوئے زخم سے، کن ہمیں زخم نہان ہے، یہ سارے زخم ہمارے چھپے ہوئے ہیں، اندر سے پھٹ رہے ہیں چھالے، دل کے اندر درد ہے، سامنے نظر نہیں آتے زخم. وہ مجال آہ نیست، لیکن ہمیں آہ کرنے کی مجال نہیں ہے. ہر کے خواہد گو بے آؤ، ہر کے خواہد گو بے گو، کبر و ناز و حاجب و دربان بدین درگاہ نیست. ہر کے خواہد جو بھی چاہتا ہے گو اس کو کہو بے آ جائے، وہ ہر کے خواہد گو بے گو، اور جو کچھ جو چاہتا ہے کہنا وہ بگو، کو. بگو وہی ہے جس کو کہتے ہیں کو، بول، ٹھیک، گفتن، جس کو ہم نے کو کہہ دیا، کو نا، تو اصل میں گو تھا لفظ، بے گو. جو آنا چاہتا ہے آ جائے، جو کہنا چاہتا ہے وہ کہہ گزرے. کبر و ناز و حاجب و دربان بدین درگاہ نیست. تکبر، ناز، حاجب جو پردہ لے کے کھڑا ہوتا ہے کہ آگے پردہ رکھتا ہے، دربان اور جو دروازے کے باہر کھڑا ہوتا ہے، درین درگاہ نیست، اس دربار کے اندر کوئی بھی نہیں ہے. ہمارا دربار ایسا ہے
جس کے اندر نہ حاجب ہے، نہ دربان ہے، نہ کسی کو تکبر ہے، نہ کسی کو ناز ہے. جو کہنا چاہتے ہیں کیا گزرے. اب حاجب یہ ہوتا تھا بادشاہ بیٹھ جاتا تھا ایسے اس جگہ، ایک دربان باہر ہوتا تھا، بندوں کو نکالتا تھا. جو ہی بیٹھ جاتے تھے تو آگے سے حاجب جو تھا وہ حجاب اٹھا دیتا تھا. حجاب سے ہی حاجب ہے. آگے فرماتے ہیں بردرے مئی خانے رفتن کاری ایک رنگان بود خود فروشن را بکوئے مئی فروشن راہ نیز. بردرے مئی خانے رفتن، شراب خانے کے دروازے پہ جانا، کار یک رنگان بود، ایک رنگ والے لوگوں کا کام ہے. یک رنگی جو وحدت پرست ہے، ملٹی کلرڈ پہ نہیں جاتے. اللہ کا ایک ہی رنگ ہے، اس میں وہ رنگے ہوئے ہیں. they don't understand any other color other than یک رنگی یا وحدت. جب سارے رنگ ملا دیے جائیں اسپیکٹرم کے تو پھر سفید ہو جاتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے. یک رنگی جو ہے وہ حقیقت ہے، کلر جو ہیں وہ ایک آپ کو ڈسیپشن ہے جو آپ کو نظر آ جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ شراب خانے کے دروازے پہ وہی جاتا ہے جس میں یک رنگی ہو. ہمت چاہیے نا، ایسے تو بندہ نہیں جا سکتا. اور پھر بولتے ہیں خود فروشن رہا، جو اپنے آپ کو بیچ چکے ہیں، اپنی قیمت لگا چکے ہیں، غدار ہیں. بے کوئے میں فروشن راہ نیس، شراب بیچنے والوں کی گلی میں کوئی رستہ نہیں ہے. ایسے وہی ہوتا ہے یک رنگی میں ڈوبا ہوا ہو. آگے کہتے ہیں بندہ یہ پیر خراب آدم کے لطفش داؤ یہ مست ورنہ لطف شیخ واعظ گاہ ہست و گاہ نیز. یہ شعر بھی ہم نے ہمیشہ زبانی یاد کیا ہوا ہے. حضرت فرماتے ہیں حافظ شیرازی، بندہ پیر خراب آدم، خرابات کہتے ہیں شراب خانہ، شراب خانے کا پیر خراب آدم، شراب خانے کا جو بابا ہے، بندہ ہے پیر خراب آدم، میں اس کا بندہ ہوں، غلام ہوں. کہ لطف دائم مست، کہ اس کا لطف، اس کی مہربانی ہمیشہ ہمیشہ رہتی ہے، دائمی ہے. ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں؟ فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق، بندہ ہی بڑا چنگا ہے، بندہ ہے پیر خراب آدم، میں شراب خانے کے بابے کا بندہ ہوں. کہ لطفش دائم مست، جس کا مہربانی دائمی ہے، ہمیشہ ہی ہے. ورنہ لطف شیخ و زاہد گاہ ہست و گاہ نیست، ورنہ مولوی صاحب اور زاہد جو نیک بڑے صوفیاء ہیں، ان کی جو مہربانی ہے کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. کبھی مولوی صاحب جنت دیا گلاں سناتے ہیں، کبھی دوزخ دیا گلاں. ورنہ لطف شیخ و واعظ گاہ ہست و گاہ نیست، بندہ یہ پیر خراب آدم کے لطفش دائم است، ورنہ لطف شیخ و واعظ گاہ ہست و گاہ نیست. فارسی کے یہ مشہور ترین شعروں میں سے ہے. اور آگے کہتے ہیں حافظ ار صدر ننشیند زیالی مشربیس عاشق دردی کشندر بند مال و جاہ نیست. حافظ جو ہے ار بر صدر ننشیند، اگر وہ کرسی صدارت پہ نہیں بیٹھتا، صدر کے اوپر مطلب جو درمیانی جگہ ہے، حافظ ار اگر بر صدر، صدر کی کرسی پہ جو بڑی کرسی ہے، ننشیند نہیں بیٹھتا، عالی مشربیس، تو اس کا عالی مشربی کی وجہ سے، اس کا مشرب بڑا عالی. ہر بندہ جانتا ہے میں اس کرسی تباہ ہو کہ میں تو نہیں بیٹھتا کیونکہ میں عالی مشرب ہوں، مجھے پرواہ ہی نہیں ان چیزوں کی. اور آگے فرماتے ہیں عاشق دردی کش اندر بندے مال و جاہ نیز، وہ عاشق جو شراب کی تلچھٹ پیے، درد تلچھٹ جو نیچے لگا ہوتا ہے رسوب، اندر بندے مال و جاہ نیز، وہ مال اور جاہ کے بند میں نہیں پڑتا، نہ اس کو جاہ و جلال چاہیے نہ اس کو مال چاہیے. یہ ہے حافظ کا. اب اس غزل کو اگر آپ دیکھیں، فارسی کی خوبصورت غزل کو، زاہد ظاہر پرست از حال با آگاہ نیست، در حقے ما ہرچه گوید جای هیچ اکراه نیست، از نوابر من قیامت رفت و کس آگاه نیست، پیش محمل جز بمنظیر و مقام و راہ نیست. اقبال نے ایگزیکٹلی وہی ورڈز لیے ہیں، وہی بہر دی ہے، وہی ترانہ لیا ہے. آج جو میری بات ہو رہی تھی پرشین، وہ کہتی تھی کہ آپ کی شاعری میں اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے پرشین کے پختہ الفاظ کو لیا ہے جو حافظ کے تھے، سعدی کے تھے،
ورنہ آج کے جو ایرانی شعراء ہیں وہ اتنی انگریزی اور فرینچ کے لفظ انہوں نے شامل کر دیے ہیں شاعری میں، اب وہ پرشین نہیں رہی آج کے۔ اقبال نے بھی پختگی جو ہے شاعری کی وہ بحال رکھی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، حضرت علامہ کی خوبی یہ تھی کہ حضرت علامہ نے کبھی بھی اب فارسی روایت کو لکھتے وقت فارسی روایت سے علیحدگی اختیار نہیں کی، ڈرفٹ نہیں کیا، یہ نہیں کیا کہ لوکل رنگ لے آئے یا اردو کا کچھ لفظ اس میں داخل کر دیں۔ اب ایگزیکٹ اگر آپ نے حافظ کو پڑھا ہے تو کہتے ہیں نوا بر من قیام از نوا بر من قیامت رفت و قص آگاہ نیز، از نوا نغموں کی وجہ سے بر من قیامت رفت، مجھ پہ قیامت گزر گئی، وقص آگاہ نیز، تو کوئی شخص بھی آگاہ نہیں ہے۔ اپنی نوا ہے میری نغمہ ہے، لیکن اس نغمے کی شعر لکھتے وقت مجھ پہ جو قیامت گزر گئی ہے اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں کہ میرے پہ بیتی کیا ہے۔ پیچھے محفل جز بم و زیر و مقام و راہ نیس، لیکن محفل کے سامنے کیا ہے؟ بم و زیر ہیں۔ بم جب میوزیکل ٹون اوپر جاتی ہے، زیر جب نیچے آتی ہے، مقام بھی یہ میوزک کی ایک ٹرم ہے، مقام بھی نہیں ہے اور مقام اور راہ نہیں ہے۔ پیچھے محفل کے سامنے اگر کچھ ہے تو ما سوائے بم و زیر مقام و راہ کے نہیں ہے۔ لوگ میری میوزیکل انسٹرومنٹ کی آوازوں کو دیکھتے ہیں کہ غزل گائی کس طرح جا سکتی ہے، اس کی کیا حسن خوبی ہے، اس کی شاعری کی، اس کے نغمے کی، لیکن جو نغمہ گانے والا میں ہوں، مجھ پہ قیامت گزر رہی ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ لوگ میری شاعری کے پیغام کو چھوڑ کے زیر و بم اور مقام و راہ پہ لگے ہوئے ہو، اس ٹیونز کے اوپر میوزیکل انسٹرومنٹ کے۔ دس از واٹ آئی ڈونٹ لائک، بٹ اقبال اس سے پھر ہم فرماتے ہیں کہ در نہادم عشق با فکر بلند آمیختند، ناتمام جاودانم کار من چون ماہ نیست۔ ناتمام کا مطلب انکمپلیٹ نہیں ہوتا، ناتمام کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بندہ تمام میں کمپلیٹ، جو کمپلیشن کی طرف جا رہا ہے اور ابھی وہ سٹرگل کر رہا ہے، تمام انکمپلیٹ جسے آپ کہتے ہیں میرا کام ابھی پورا نہیں ہوا، مکمل نہیں ہوا، میں لگا ہوا ہوں۔ تو اقبال کے ہاں ناتمام کا مطلب یہ نہیں کہ آدھا چھڑ کے ناس جاؤ، ناتمام کا مطلب ہے آپ کر رہے ہیں کوشش، بٹ اسٹل دیر از لاٹ ٹو بی ڈن۔ نہیں، نامکمل نہیں، اس کو نامکمل کہہ دیا تو نامکمل کا مطلب نامکمل چھوڑ گئے۔ ناتمام کا مطلب ہوتا ہے عشق ناتمام، کہ وہ ایک چیز جس کے رستے پہ آپ چلے ہوئے ہیں لیکن ابھی وہ سٹرگل جاری ہے، کنٹینیوس پروسیس۔ یہ ہے پرشین کے اندر، اس کو سمجھنے کے بعد در نہادم، میری فطرت کے اندر، نہاد ہوتا ہے فطرت، میری سرشت میں عشق اور بلند فکر کو ملا دیا گیا ہے۔ ڈیووشنل لو بھی میرے اندر ہے، انٹیوشن بھی ہے اور فکر بلند بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو کہتے ہیں اقبال عقل دے خلاف ہے تو عشق دے آکے چھے، وہ کہتے ہیں ان دونوں چیزوں کو میری پرسنالٹی کے اندر اکٹھا کر کے ڈال دیا گیا۔ در نہادم، میری فطرت میں عشق با فکر بلند آمیختن، عشق اور میری بلند سوچوں کو ملا دیا گیا ہے۔ ناتمام جاودانم، میں ہمیشہ کا جاودان کا، ہمیشہ کے لیے ناتمام ہوں، ہمیشہ کے لیے میں اس ناتمامی میں چل رہا ہوں۔ کار من چون ماہ نیست، اور میرا کام چاند کی طرح کا نہیں ہے کہ چاند پہلے انکمپلیٹ ہوتا ہے پھر کمپلیٹ ہو کے پھر ڈوب جانا ہے، ٹھیک ہے۔ چون ماہ نیست، کار من چون ماہ نیست، میرا کام چاند کی طرح نہیں۔ تو وہ تو غروب ہو جاتا ہے نا جب کمپلیٹ ہوتا ہے، میں تو کمپلیٹ ہونا ہی نہیں چاہتا، میں لگا ہوا۔ اقبال کے ہاں عشق میں لانگنگ ہے، اینڈ نہیں ہے، منزل اور مقام کی بجائے
اقبال ایک کنٹینیوٹی کا قائل ہے اس اسٹرگل کی، اور کہتے ہیں جو کچھ ہے نا اسی اسٹرگل میں ہے جو اسٹرگل جاری رہتی ہے۔ وہ بار بار کہتے ہیں کہ اگر یہ کوئی لہر جو ہے، موج، سمندر کا کوئی طوفان، وہ ختم ہو جائے، موج گر جائے تو موج موج نہیں رہتی، موج تو اسی وقت ہے جب تک وہ طوفان۔ اور اقبال اس ایکٹیویٹی کے قائل ہے کہ در نہادم میری فطرت کے اندر عشق با فکر بلند آمیختند، عشق کے ساتھ بلند فکر کو ملا دیا گیا ہے۔ نا تمام جاودانم، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسٹرگل میں ہوں، نا تمام ہوں، میں اپنے آپ کو کمپلیشن کے راستے پہ چل رہا ہوں۔ کار منچن ماہ نیست، اور میرا کام چاند کی طرح کا نہیں ہے کہ پہلے تھوڑا ہے پھر بہت ہے پھر پورا ہوا پھر غروب ہو گیا۔ I have to continue to struggle and move forward۔ اور آگے فرماتے ہیں لب فرو بندس پوندر ساز بادرد فراق، عشق تا آہی کشد از جذب خویش آگاہ نیست۔ لب فرو بند، بستن ہوتا ہے باندھنا، فرو نیچے، اوپر والے ہونٹ پہ نچلے والے ہونٹ پہ ہو رہا ہے کہ نیچے کے پکا باندھ دے، لب فرو بند، پکا پکا باندھ دے، ایسے کر۔ آج فغان، آہو فغان سے یہ جو آوازیں نکال رہے ہو، جو آہو فغان کر رہے ہو، اس کو نکلنے ہی نہ دو، اپنے اندر رکھو۔ لب فرو بند فغان در ساز با درد فراق، اور فراق کے درد کے ساتھ اپنا آپ جو ہے وہ جوڑ لے اور اپنے آپ کو اس کا عادی کر لے۔ در ساختن کا مطلب ہوتا ہے عادی کر لینا، ساختن ہوتا ہے بنانا، در ساختن اس کا عادی کر لینا، کہ فراق کے درد کے عادی ہو جاؤ، اور آہو فغان جو ہے اس کو نکلنے نہ دو، اپنے ہونٹ جو ہے ان کو بند رکھو۔ عشق تا آہی کشد، اگر عشق جو ہے جب آہیں کھینچتا ہے، از جذب خویش آگاہ نیست، تو آہیں نکال نکال کے اپنے جذب سے وہ آگاہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ عشق یہ نہیں کہ آہیں آہو زاری میں سارا عشق ضائع کر دیں، رونا دھونا، اپنے آپ کو جذب کی کیفیت تاری کر۔ یہ اقبال ویسے بھی کہتے ہیں سرمایہ یہ درد تو، تیری درد کے سرمایہ کو غارت نہ توان کردن، میں غارت کر ہی نہیں سکتا۔ اشکی کے دل خیزد، اشکی جو اشک آنسو میرے دل سے اٹھتا ہے، وہ دردید شکستم من، میں اپنی آنکھوں کے اندر توڑ دیتا ہوں، باہر نکل نہیں دیتا۔ اسی طرح میں فغاں کو نکل نہیں دیتا، جب میری آہیں نکل جائیں گی تو میرا سارا جوش نکل جائے گا، میں تو اس کو اندر رکھنا چاہتا ہوں اپنے جذب کی کیفیت میں۔ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے چیز۔ آگے فرماتے ہیں شعلہ می باش و خاشاکی کے پیش آید بسوز، خاکی اندر در حریم زندگانی راہ نیست۔ ایک ہے خاک، ہم سارے مٹی کے بنے ہوئے، ایک ہے روح، اور اقبال کہتے ہیں وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن۔ ٹھیک، یہ دونوں چیزوں کو ہم نے جب مٹیریلسٹک ہوتے ہیں تو ہمارا تعلق خاک کے ساتھ ہوتا ہے، آب و گل کے ساتھ، اور جب روح کی بالیدگی ہوتی ہے تو پھر ہمارا مقام جو ہے وہ عرشوں پہ ہوتا ہے، بلندیوں پہ۔ اقبال کہتے ہیں کہ شعلہ می باش، شعلہ بھانجا، می باش، باش ہوتا ہے بھانجا، شعلہ ایک شعلہ می باش بنا رہو، جلتا رہو، شعلہ کنٹینیوسلی، می باش وہ خاشاکی کے پیش آیت بسوز، وہ تیرے سامنے جو خس و خاشاک آتا ہے اس کو جلا دے۔ یہ جو مٹیریلزم ہے، یہ دنیا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ، اس سب کو خاشاک سمجھ کے، گھاس پھوس سمجھ کے اس کو جلا دے۔ فارسی والوں نے لفظ خوبصورت ہے ان کے خاشاک، ورنہ معنی اس کا گھاس پھوس ہی ہے خاشاک، لیکن ورڈ کی خوبصورتی ہے کہ ان کو کسی نے کہا تھا نا کہ اردو میں جگنو ہے اور فارسی میں کرمک شبتاب ہے، تو انہوں نے کہا جگنو لفظ تو بڑا خوبصورت ہے لیکن جو میوزک کرمک شبتاب میں آتی ہے اور معنی آتی، ان کے ہاں بعض اوقات لفظوں کو زیادہ گلوریفائی کر دیا جاتا ہے۔ خاشاک، شعلہ می باش و خاشاکی کے پیش آید بسوز،
خاکی اندر در حریم زندگانی راہ نیز، وہ جو خاکی ہیں ان کو زندگی کے حریم میں جگہ نہیں ملتی۔ اگر آپ اس خاک سے اگنے والی ہر چیز کو جلا کے شعلے کی طرح نہ بن جائیں، آپ اپنے اندر آگ کی تاثیر پیدا کر دیں، خاکی نہ رہ جائیں۔ پھر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی اقبال نے کیا کہہ دیا، وہ تو ابلیس ہے، آگ، ابلیس بن جائے، جن بن جائے، شعلہ، یہ نہیں ہے۔ لیکن اقبال آتش درون جو ہے وہ اندر کی آگ کو حرارت اور گرمی سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ نہیں تھا کہ ابلیس نے فخر اس پہ کیا تھا کہ میں آگ سے بنا، آتش مینا گرم، یہ کہا تھا۔ اب وہ جو آگ ہے، اقبال کہتے ہیں آپ کے اندر بھی آگ ہے، لگی ہوئی ہے، اس حرارت کو، اس گرمی کو شعلے بن جاؤ، اور اس شعلے کی وجہ سے کہ خس و خاشاک کو جو ویسٹیج ہے، خاشاک ہوتا ہے ویسٹیج، اس کو جلا دو، اور پھر جو اگر آپ خاکی رہ گئے تو در حریم زندگانی، زندگی کے حریم میں آپ کو رستہ نہیں ملے گا۔ حریم کیا ہے؟ حریم کا مطلب ہے کہ وہ پرائیویٹ پلیس جو سینکٹیفائڈ ہو، جو مقدس ہو اور تقدس ہو، جس کا حرم سے نکلا، ٹھیک ہے، وہ سینکٹیٹی ہے نا اللہ کی، جہاں پہ وہ سینکچوری، سینکٹیٹی سے نکلی، تقدس کی جگہ۔ حریم بھی وہ ہے جو بالکل آپ کے پرائیویٹ چیمبر ہے، جس کے اندر اگر کوئی آئے آپ کی پرائیویٹ سپیس میں تو وہ انسلٹ ہے۔ نو باڈی از الاؤڈ، آئی ایم ناٹ الاؤڈ کہ میں آپ کی پرائیویٹ سپیس میں دخل دوں۔ یہ ہے آپ کا حریم، اللہ کا حریم ہے۔ اقبال کہتے ہیں میری نواہ شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہ ہائی علامہ بت ہے صفات میں۔ حریم ذات جو ہے، اسی طرح ہر ایک کا اپنا حریم بھی ہے، اللہ کا اپنا حریم بھی ہے۔ حریم ایک ایسا مقدس چیمبر ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہاں پہ خاکی اندر در حریم زندگی، جو زندگی کا حریم ہے اس کے اندر مٹی کے بنے ہوئے لوگوں کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر جینا ہے تو شعلہ بن کے جیو، اس خش و خاشاک کو جلا دو تاکہ تمہیں حیات جاودانی مل سکے۔ اگر اس مٹی کو اٹھا کے جینا ہے، اسی مٹیریلسٹک ہونا ہے اسی زمین کے کاموں میں، تو پھر آپ کو زندگی کی لذتوں سے آشنائی نہیں ہو سکتی۔ اب وہ لفظ آ گیا جس کا میں نے آپ کو خود کہا ہے کہ ابھی آؤ، جڑ شاہینی میں مرغان سرا صحبت مگیر، خیز و بالوں پر گشا پرواز تو کوتاہ نیز۔ جڑ شاہینی، جڑا بڑا ایکٹیو قسم کا پرندہ، شاہین جب بہت ایکٹیو، اس کو جڑا کہتے ہیں، ینگ، انرجیٹک۔ جڑا شاہینی، تو ایک ایسا شاہین ہے جو بہت ایکٹیو ہے۔ بے مرغان سرا، مرغ سرا میں نے آپ کو پڑھایا تھا، وہ ککڑ ہوتا ہے، یہی پڑھایا تھا نا اگلے دن بھی۔ سرا گھر کا مرغا، بانگا دینا رہتا سارا، ٹھیک۔ اگر اس بانگا دینے والے مرغے کے ساتھ کوئی بیٹھ جائے تو اس میں اسی والی خوبیاں پیدا ہو جائیں گی۔ ہر وقت گند میں منہ مارتا رہتا ہے۔ اب تو خیر ہم نے مرغے برائلر کے، ورنہ وہ کوڑے میں سے چنتا رہتا تھا نا، دانا جہاں مل گیا کھا لیا، لالچ، ایکٹیویٹی۔ تو مرغ سرا کے اقبال کہتے ہیں کہ خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبت زاغ، وہاں کوا کا ہے، ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازیں۔ تو یہاں بھی انہوں نے کہا ہے کہ تو ایسا ایکٹیو شاہین ہے جو ان گھریلو پرندوں کے ساتھ، مرغوں کے ساتھ صحبت مگیر مت، ان کا ہم نشین ہو جا، خیز، اٹھ کھڑا ہو، بالوں پر کشا، اپنے بالوں پر کھول دے، اور اس کے بعد کہا پرواز تو کوتاہ نیس، ایک دفعہ تو اڑ پڑا
تو پھر تیری پرواز جو ہے کوتاہ نہیں ہے، چھوٹی نہیں ہے، تھوڑی نہیں ہے، نیچی نہیں ہے. جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کمی، نچلی پرواز. وہی میں نے آپ کو کہا نا کہ ایون اردو میں بھی جب اقبال کو پڑھیں گے تو پرشین اثرات میں جس رزق سے آتی ہے پرواز میں پرواز تو کوتاہ نیست. پھر تیری پرواز جو ہے نا وہ پھر کوتاہ نہیں ہے، وہ نیچی نہیں ہے، پھر اونچا اڑے گا. اور کہتے ہیں کرم کے شبتاب شاعر در شبستان وجود، در پرو بالش فروغی گاہ است و گاہ نیست. کرم کے شبتاب جگنو، کرم کیڑا، کرمک چھوٹا سا کیڑا، شبتاب رات کو چمکانے والا. اب اس لفظ کو، فارسی کے لفظ کو جو لمبا ہے لیکن اس کی بیوٹی کو اقبال نے استعمال کیا جیسے شعراء استعمال کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا ہے کہ جگنو کا لفظ وہ اچھا ہے لیکن جو کرم کے شبتاب میں مزہ ہے. کرم کے شبتاب شاعر، شاعر جگنو ہے در شبستان وجود، اس وجود کے رات کے اندھیروں میں. شب اور شبستان، دا لینڈ آف نائٹ، زندگی کی جو نائٹ ہے، لینڈ جس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس میں شاعر کی مثال ایک جگنو کی ہے جو چمکتا ہے، گلو کرتا ہے اور لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے. یہی چیز اقبال نے اس سے پہلے بانگ درا میں جگنو کی کیفیت میں بھی بیان کی تھی. اور آگے فرماتے ہیں در پرو بالش، اس کے پرو بال میں، اس کے پروں میں اور بال میں، ونگ میں، فروغی نور جو ہے، چمک جلوہ، گاہ ہست و گاہ نیس، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. جیسے جگنو کبھی چمکتا ہے، بجھتا ہے، چمکتا ہے. یہ شاعر ہے، شاعر کی کیفیات بھی ہیں، کبھی اس پہ نور نکلتا ہے کبھی نہیں نکلتا. لیکن شبستان وجود میں وہی جو ہے وہ جگنو کا کام دیتا ہے. اس لیے اس کی طرف دیکھو تو کبھی اس سے نور نکلتا ہے کبھی نہیں نکلتا. اور آگے فرماتے ہیں در غزل اقبال احوال خودی را فاش گفت، زن کے ان نو کافر از آئین دیر آگاہ نیز. اب اقبال نے اپنے آپ کو کئی دفعہ کافر کہا ہے. دئی کافر کی دیدم در وادی بطحا مست. میں نے کل چھوٹے سے کافر کو دیکھا تھا جو وادی بطحا میں مست. اپنے بارے میں کافر ہندی ہوں. کیوں بھائی کیا ہے؟ سن لے میری فریاد نہیں، کیا ہے کاف سن لے میری، ہاں بند ہے. لیکن کافر ہندی بھی کہا آپ نے، کیوں کیا ہے کافر؟ اچھا کفار کا معنی فارسی میں، عربی زبان میں، قرآن پاک میں کسانوں کے معنی میں آیا ہے. یوجب الکفار، کافر تو نہیں ہوتے. اقبال کا یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات وہ رندی کی کیفیت میں جا کے اپنے آپ کو بیان کرتے تھے کہ میں مسلمان ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، ابھی کفر جاتا نہیں ہے. اللہ کے بہت ہی مقبول ہے کہ بندہ جب اللہ کے سامنے عجز کے ساتھ کہ اللہ میں کافر ہوں، میں کافروں کی اولاد ہوں، میں برہمن ہوں، میں برہمن ذات ہوں، میں انڈیا کی پیدائش ہوں، میرے رحم کار مجھے مدینے کے رستہ دکھا دے. یہ بٹ اقبال is saying کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق، دل میں صلاۃ و درود، لب پر صلاۃ. یہ ہے اس نے اپنے آپ کو کافر ہندی بھی کہا ہے، کافر کی بھی کہا ہے، یہاں بھی کافر کہا ہے. تو نعوذ باللہ یہ نہیں ہے. لیکن وہ اللہ کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ در غزل در اقبال، در غزل اقبال احوال خودی را فاش گفت. غزل میں بھی اقبال نے خودی کے سارے احوال کو فاش کر کے بیان کر دیا. زن کے ان نو کافر، کیونکہ یہ نیا نیا کافر جو ہے آج آئین دیر آگاہ نیس، وہ مندر کے قوانین اور آئین اور رسوم و رواج سے واقف نہیں ہے. اقبال نے کہا یہ جو شاعری ہے یہ مندر ہے، مندر ہے نا، بت پرستی، بت گری. اقبال نے خود کہا ہے نا شاعری زن مصنوی مقصود نیست، اس مصنوی سے شاعری مقصود ہے ہی نہیں، بت پرستی بت گری مقصود نیست. کیونکہ یہ تو بت پرستی کرتے ہیں، بت گری کرتے ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو مندر ہے شاعروں کا
اس کے اندر میں نیا نیا کافر ہوا ہوں، اس لیے مجھے شاعری کے رسوم اور آئین کا نہیں پتہ، اس لیے غزل میں بھی میں خود ہی کے احوال کو فاش کر کے بیان کر دیتا ہوں۔ اگر میں پکا کافر ہوتا، پکا بندر میں ہوتا، تو پھر میں بے خودی پہ چلا جاتا۔ سمجھ گئے؟ اب آپ اس خوبصورت غزل کو اس کی اگر دیکھیں کہ در غزل اقبال احوال خودی را فاش گفت، زن کے ان نو کافر از آئین دیر آگاہ نیست، زاہد ظاہر پرست از حال ما آگاہ نیست، در حکیمہ ہر چه گوید جای ہی چکراہ نیست۔ ایگزیکٹلی وہ لفظ اقبال نے اسی مفہوم کو دوسرے انداز میں بیان کر کے پیش کر دیا ہے۔ اب ایک ایک لفظ آپ دیکھ لیں تو وہ آپ کو وہی چیزیں ملیں گی جو حافظ کے ہاں ملتی ہیں۔ حافظ کے ہاں تھوڑا سا وہ، اب دیکھیں نا، جہاں انہوں نے کیا کہ کرم کے شب تاب شاعر در شبستان وجود، وجود کے شبستان میں شاعر ایک جگنو ہے، در پرو بالش فروغی، اس کے پرو بال میں چمک نور، گاہ ہست کبھی ہے کبھی نہیں ہے، اور بندہ ہے پیر خراباتم کے لطف داہیں مست، ورنہ لطف شیخ و زاہد گاہ ہست و گاہ نہیں۔ اب یہ چیزیں میں اس لیے آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اقبال کو روایت سے کٹا ہوا نہ دیکھیں۔ اقبال اسی روایت کا ہے جو روایت انہوں نے ادھر سے لی ہے، پرشین سے۔ اب کہتے ہیں اقبال جمشید جو تھا، اس کی آپ کو جام کا پتہ ہے، اس میں میں جانا ہے یادگار جمشید کی یادگار، شراب مئی کدی من نہ یادگار جم است۔ وہ کہتے ہیں کہ شراب ایجاد بھی جمشید نے کی تھی۔ کہتے ہیں کہ جمشید جو تھا شہنشاہ ایران، آج سے 9000 سال پہلے، اس نے انگور، بہار آئی تو انگور اس کے سامنے لائے گئے، وہ کھا رہا تھا، اتنے میں پتہ چلا کہ دیووں نے حملہ کر دیا ہے، عفریتوں نے، جنوں نے، اس کے ملک اوپر، تو وہ ان سے لڑائی کرنے چلا گیا۔ 1 مہینہ اس نے نہ جنگ لڑی، جو جنوں کو مارا، اس لیے اس کو دیوبند بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تیمور کو تو دیوبند کا لفظ ادھر سے آیا جمشید سے۔ جب واپس آیا تو کہتے ہیں انگور لاؤ۔ انہوں نے کہا شہنشاہ بڑی دیر ہو گئی ہے، جنگ لڑتے رہے آپ، ہم نے آپ سے ڈرتے ہوئے آپ کے انگور کون کھا سکتا ہے، ہم نے تو مٹکے میں ڈال دیے۔ تو انہوں نے کہا پھر؟ کہتے ہیں مٹکے کھولے ہیں تو وہ رسٹ ہو گئے ہیں، خراب ہو گیا، بس گئے، بیڑا غرق ہو گیا انگوروں کا، وہ عجیب ہی خوشبو آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا لاؤ میں پیتا ہوں۔ جب وہ مٹکوں سے انگوروں کا پانی نکال کے پیا تو مست ہو گیا شراب۔ باہر بہار آئی تھی، پھول تھے، شہنشاہ نے باہر دیکھا پی کے تو اس کو بڑی جنت کی طرح نظر آئے پھول۔ اس نے کہا اللہ کے بندو، بہار آ گئی ہے، خدا کا جلوہ ہو گیا ہے، آج نوروز ہے، نوروز منائے۔ یہ یہاں سے جمشیدی نوروز شروع ہوتا ہے، اور یہاں سے وہ شراب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کی ایجاد ہے، جیسے سکندر کے شیشہ کہتے ہیں ایجاد ہے، تو جمشید کی۔ اقبال کہتے ہیں کہ شراب میں کدی یہ من، میرے مے خانے کی شراب جو ہے نہ یادگار جم است، وہ جمشید کی یادگار والی شراب نہیں ہے جس کو پی کے آپ مست ہو جائیں اور عیش و عشرت میں پڑ جائیں۔ فشردہ جگر من، میرے جگر کا فشردہ، فشردن ہوتا ہے پریس کرنا، ایسے کر کے نا، جیسے دوپٹے سے عورتیں پانی نہیں نکالتی ہیں، ایسے کر کے فشردن، نچوڑنا۔ فشردہ جگر من، میرے جگر سے نچوڑا ہوا خون، بے شیشہ عجم است، میں نے عجم کی جام اور ساغر میں ڈال دیا ہے۔ میں نے وہ پرشیا کے جام، پرشین کے ساغر میں جہاں کبھی جمشید کی شراب ڈالی جاتی تھی، میں نے اپنے خون جگر کو نچوڑ کے اس کے اندر ڈال کے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ شراب مئی کدی یہ من نہ یادگار جم است، فشردہ یہ جگر من به شیشه عجم است،
چموج می تپد چموج می موج می تپد آدم بے جستجوی وجود ہنوز تاب کمر درمیانہ عدم است. اب عدم اور وجود کیا ہے؟ کیوں بھائی میرے شاگردوں، عدم اور وجود کیا ہے؟ عدم وائڈ کچھ نہیں ہے، وجود ہستی ہے مطلق، ہستی. وجود اور عدم، انسان جو ہے وہ وجود، عدم اور وجود کے درمیان ہے، وجود نہیں ہے. اقبال کی یہی فلسفی، عدم سے وجود کے درمیان وہ سفر کر رہا ہے. آدھا وہ عدم میں ڈوبا ہوا ہے، کمر تک عدم میں ڈوبا ہوا ہے، اور سر کاٹ کے وجود میں دیکھ رہا ہے. ہستی و نیستی از دیدن و نادیدن منست. اقبال کہتے ہیں کہ ہمیں آفاق کے گیرم بے نگاہ اڑا، ہستی و نیستی از دیدن و نادیدن منست. آفاق وہی ہے، یہ ہورائزن جن کو میری نظریں دیکھ سکیں. ہستی و نیستی، عدم اور وجود، از دیدن و نادیدن منست، میرے دیکھنے اور نہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں. دیکھوں تو ہے، نہ دیکھوں تو عدم ہے. کیوں جی؟ نکال لیں انٹرنیٹ سے، ہستی و نیستی از دیدن و نادیدن منست. اقبال کہتے ہیں ابھی تک آدمی میں اتنی بصیرت نہیں ہوئی کہ وہ اچھی طرح دیکھ سکے، اس لیے اس کا حال یہ ہے چموج می تپد آدم بے جستجو یہ وجود، لہر کی طرح، چموج لہر کی طرح، می تپد تڑپ رہا ہے، آدم بے جستجو یہ وجود، آدم جو ہے وجود کی جستجو میں تڑپ رہا ہے. ابھی تک آدم ایک موج کی طرح وجود کی جستجو میں، تلاش میں تڑپ رہا ہے. ہنوز ابھی تک تاب کمر، اپنی کمر تک، درمیانہ عدم است، عدم کے درمیان پھنسا ہوا ہے. تڑپ تڑپ کے صاحب نظر ہوگا تو وجود کو دیکھے گا اور وجود میں آئے گا، ورنہ ابھی تک اسی کشمکش میں ہے عدم اور وجود کی. یہ بھی فلسفہ ہے، میں اس پہ بھی آج نہیں کرتا زیادہ. بیا کے مست خلیل تلسم در شکنین کہ جز تو ہرچے درین دہیر دیدام صنم است. حضرت ابراہیم خلیل کے زندگی کا جو سب سے بڑا واقعہ ہے وہ ہے شرک کا انکار اور بتوں کو توڑ دینا اور ایک خدا کی وحدت پہ یقین رکھنا اور توحید کا اعلان. باقی سب کچھ اس کا نتیجہ ہے، سائیڈ ایفیکٹس ہے. آگ میں پھینکا گیا ہے تو سائیڈ ایفیکٹ ہے، ورنہ پاگل تھے آگ میں پھینکتے. گھر سے نکالا ہے تو سائیڈ ایفیکٹ ہے. ٹھیک، اصل کام وہ ہے جب انہوں نے بتوں کی انکار کر دیا ہے کہ ان کے اندر کوئی الوہی خوبیاں نہیں ہیں. فرماتے ہیں کہ ہنوز بیا کے مثل خلیل ان طلسم در شکنین، آگ خلیل اللہ کی طرح ان طلسم، اس طلسم کو توڑ دے. یہ جو جادو کر کے انہوں نے لوح بنا کے ہمیں قابو کیا ہوا ہے، اس کو ہم ابراہیم علیہ السلام کی طرف توڑ دیں کہ جز تو ہرچے درین دیر دیدام، کہ تیرے سوا، کہ جز تو تیرے سوا ہرچے جو کچھ، درین دیر دیدام جو کچھ میں نے اس مندر میں دیکھا ہے، صنم است وہ بت ہے. تو ہے تو ہے، تیرے علاوہ جو کچھ ہے وہ صنم ہے. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پہوان، لات و منات، یہ سارے کے سارے صنم ہے. نظر آئیں تب بھی صنم ہے، نہ نظر آئیں تب بھی صنم ہے، کیفیت میں ہوں تب بھی صنم ہے، مٹی کے ہوں، پتھر کے ہوں، لکڑی کے ہوں، یہ صنم ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ تو ایک حقیقت ہے، تو وجود ہے، باقی سب کچھ صنم ہے. تو اپنی حقیقت کو فاش کرنے کے لیے انسان تیرے پہ لازم ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کی طرح اس طلسم کو توڑ دے، اس مندر کے طلسم کو جس مندر کے اندر تو پھنسا ہوا ہے. اور یہ ایگزیکٹ وہ چیز ہے جو اقبال نے داراب جوہیت تبریزی کے بارے میں کہا، خودی کا سر رہا لا الہ الا اللہ، خودی عتیق فتح.
اور اپنے براہیم کی تلاش میں تم کہتا ہے جا وہی چیز ہے، اسی چیز کو اقبال نے یہاں بیان کر دی، صنم کہتا ہے جہاں لا الہ الا اللہ کہ جوز تو ہر چے ہست، کہ جوز تو ہر چے درین دائر دی دام صنم است، اس دائر میں مندر میں جو کچھ دیکھا ہے وہ صنم ہے، اگر بے سینہ ان کائنات در نہ روی نگاہ را بے تماشا گذاشتن ستم است۔ در رفتن اندر گھس جانا، رفتن ہوتا ہے جانا، در رفتن کسی چیز کو پھاڑ کے، جیسے سمندر کی پانی کو پھاڑ کے اندر در رفتن، آگ کے شعلے میں کود جانا، یہ ہے لفظ۔ اگر بھی سینہ ان کائنات، اگر اس کائنات کے سینے میں در نہ روی تو اندر نہ گھس جائے، کائنات کے سینے کے اندر اگر تو پوری طرح گھس نہ جائے، نگاہ را بے تماشا گذاشتن ستم است، تو پھر نگاہ کو تماشے پہ چھوڑ دینا یہ ستم ہے، تماشا دیکھ رہے ہو، اندر نہیں گھستے اس کائنات کے، اس کائنات کی گہرائیوں میں گھس جاؤ، باہر سے مت دیکھو، اگر باہر سے دیکھو گے تو آپ کے ایک ستم ہے، ایک ظلم ہے، دیٹ آئی ڈونٹ لائک۔ پھر فرماتے ہیں غلط خرامی یہ مانی لذتی دورت خوشم کے منزل مدور ہو راہ خم بخم است۔ غلط خرامی ہے ماں، ہماری غلط خرامی، خرامی ادھر ادھر ٹہلنا، غلط خرامی غلط رستوں پہ ٹہلنا، غلط ہو کے ٹہلنا، کبھی ادھر جانا کبھی ادھر جانا، یا غلط خرامی ٹیڑھا میڑھا چلنا، ایسے ایسے، ٹھیک۔ وہ کہتے ہیں کہ غلط خرامی ہے ماں نیز لذتی دارت، اس کی بھی لذت ہے، یہ جو ٹیڑھا میڑھا ہو کے ہم چلتے ہیں اس کی بھی لذت ہے، خوشم میں خوش ہوں کہ منزل میں دور، کہ ہماری منزل دور ہے، وہ راہ خم بے خم است، اور رستہ خم بے خم ہے، رستے سے موڑ اتنے ہیں کہ کسی کو ایسے لگتا ہے کہ میں عقل چون پادرین راہ خم اندر خم زد، یہ بھی اقبال نے کہا، راہ جو ہے خم، پیچ و خم، اتنے پیچ و خم ایسے رستے میں منزل دور ہے، تو جو میں تمہیں غلط خرامی نظر آ رہی ہے میری، وہ غلط خرامی نہیں ہے، یہ جو کہتے ہو نا اس نے اپنے آپ کو مصیبت ڈال لی ہے کہ اس مشکل رستے پہ چل رہا ہے، منزل دور ہے، لیکن ہمارا رستے کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے چلیں۔ اور فرماتے ہیں تغافلی کے مرا رخ سے تماشا داد، تغافل است بے التفات دم بدم است۔ تغافلی وہ تیرا تغافل، تغافل کیا ہوتا ہے؟ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے، نظر انداز کر، ویری گڈ، آپ نے کتنا خوبصورت لفظ بولا، ہم نے مانا کہ تغافل نہیں، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہو۔ یہ شعر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بنے ہوتے ہیں، انہی میننگ کو آپ لیں جو میننگ دوسرے نے دیے۔ تغافلی کہ مرا رخصتے تماشا داد، تیرے مجھے جب تو نے مجھے نظر انداز کر دیا تو اس نے مجھے تماشے کی رخصت عطا کر دی، اگر تو نظر انداز نہ کرتا تو میں تیرا تماشا نہ کرتا، پھر میں کچھ اور ہی کرتا، لیکن تماشے کی رخصت مجھے تب ملی جب تو نے مجھے نظر انداز کر، اور میں دیکھ رہا ہوں تمہیں، تلاش کر رہا ہوں۔ تغافلی کہ مرا رخصت تماشا داد، تغافل است، یہ ہے تو تغافل، بھی از التفات دم بدم است، لیکن اس التفات سے بہتر ہے جو دم بدم کا ہوتا ہے، ایک لمحے کا ہوتا ہے، ایک لمحہ ہوتا ہے، ایک لمحہ نہیں ہوتا۔ اگر تو ایسا التفات کرے جو کبھی ہو کبھی نہ ہو، اس سے یہ تغافل ہی بہتر ہے، جس سے کم از کم میں تماشا تو دیکھ رہا ہوں۔ ہجر اور فراق کے بعد اقبال کہتے ہیں مراؤ اگرچہ بے بت خوان پرورش دادند، چکید از لب من انچ در دل حرم است۔ اللہ کے بندو یہ شعر سنے، مراؤ مجھ کو اگرچہ بے بت خوان پرورش دادند، اگرچہ بت خانے کے اندر میری پرورش کی گئی ہے، ہند کے دیر میں میری پرورش ہوئی ہے، برہمنوں کے ہاتھوں میری پرورش ہوئی ہے، مرا اگرچہ بے بت خانے پرورش دادند، چکید از لب من، میرے ہونٹوں سے وہ چکیدن ہوتا ہے ٹپکنا، وہ اشعار ٹپکے ہیں میرے ہونٹوں سے کہ در دل حرم است، جو حرم کے دل سے اٹھے۔
تو میں بت خانے کی پرورش، لیکن میری زبان سے حرم. اور یہ ایگزیکٹلی میں اس کو غزل نہیں سنانا چاہتا، لیکن یہ ان کی جامی کی لطافتی کے رخت را جد خم بخمس ہزار عاشق اگر باش ہنوز کم است بیا کہ عمر عزیز و حیات مغتنم است دلم نہیں آف نشان زندہند ملک وجود نہادہ روی قانون در ولایت عدم است. لفظ وہی ہیں جو چامینے گئے ہیں اور اقبال کے یہاں آئے ہیں، اور اقبال اب کہتے ہیں لالہ صحرائی از طرف خیابانم برید در ہوای دشت و کوثار و بیابانم برید. لالہ صحرائی از طرف خیابانم برید، بریدن ہوتا ہے توڑ دینا. لالہ صحرائیم میں ڈیزرٹ کا ایک لالا ہوں، از طرف خیابانم برید جو خیابان کے کنارے سے کٹا ہوا ہے، ٹوٹا ہوا ہے. خیابان کہتے ہیں کیاری کو جو ساتھ ساتھ لمبی کیاری چلتی ہے. طرف ہوتا ہے کنارہ. میں ہوں صحرا کا پھول جو خیابان سے ٹوٹ کے کٹ کے اس کے آخری اینڈ سے کٹ کے صحرا کے اندر جو گرو کر گیا ہے. در ہوائیے دشت کو سارو بیابانم برید، اور پھر مجھے ڈیزرٹ پہاڑوں اور بیابان کی ہوا میں مجھے کاٹ کے اس طریقے سے پھیلا دیا گیا. ہوں میں لالے کا پھول، لالہ صحرا ہوں. تھا میں خیابان کا، لیکن میری خوشبوئیں جو ہیں وہ دشت و بیابان اور کوثار میں پھیلی ہیں. ان لمیٹڈ میں ہو گیا ہوں. روبھی آموختم از خویش دور افتادم چار پردازن بے آگو سے نیستانم برید. روبھی، روبا کہتے ہیں لومڑی کو. روبھی آموختم، میں نے لومڑی والا کام سیکھ لیا ہے مکاری. بے آگو سے نیستانم برید، مجھے نیستان کی آغوش میں کاٹ دیا گیا. بے آغوش نیستانم برید. پھر اس نیستان کہتے ہیں بنسوں کا جنگل، بنسری، اس سے کاٹ کے پھینک دیا گیا ہے مجھے. ساز، اور پھر فرماتے ہیں درمیانے سینے حرفی داشتم گم کردہ ہم، سینے کے اندر میرے بہت سے حرف تھے گم کردہ ہم، میں ان کو گم کر چکا ہوں. اور چار پردہ آزان بے آگوش نیستان، وہ میری جو چارہ یہ کیا ہو گیا یہ، اچھا یہ ہے روبھی آموختم از خویش دور افتادم، میں نے لومڑی والا کام سیکھ لیا، اپنے آپ سے دور جا گرا ہوں. چار پردازان آگوش سے نیستانم برید، اور میرے جو چارہ پرداز تھے مجھے پکڑ کے واپس لانے والے آگوش نیست، انہوں نے مجھے نیستان کی آگوش میں لا کے کاٹ کے پھینک دیا ہے. چنگاریاں اور میرے نیستان جو ہے یہ بنسوں کا جنگل جس کی بنسری ہیں، اس کے اندر میری وجہ سے آوازیں پھیل گئی ہیں. میرے چارہ پرداز جو تھے انہوں نے پکڑ کے مجھے نیستان کے اندر پھینک دیا ہے. پہلے میں نے لومڑی والا کام سیکھا ہے اور اپنے آپ سے میں دور ہوا ہوں، لیکن میرے چارہ پردازوں نے اپنے آپ سے ٹوٹے ہوئے کو نیستان میں پھینک دیا ہے. اب میرے نغمات جو ہیں وہ آگے پھیل رہے ہیں اور لوگوں کو اپنے کنٹرول میں لا رہے ہیں. در میں آنے سینے حرفی داشتم گم کردام گرچہ پیرم پیشم اللہ دبستانم برید. در میں آنے سینے حرفی داشتم، سینے کے اندر میں حرف رکھتا تھا جو گم ہو گیا. میرے سینے کے اندر بہت سے حروف تھے، بڑا کچھ یاد تھا، گم کردہ، گم ہو گیا. اگرچہ پیرم، میں اگرچہ بوڑھا ہوں، پیش ملا یہ دبستانم برید، لیکن یہ جو کچھ میرے پاس حرف تھا وہ دبستان کے ملا کے سامنے آ کے ٹوٹ گیا. دبستان سکول کے ملا کے سامنے میں آ کے بیٹھا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن پھر بھی میرے حرف جو ہیں ملا کے سامنے آ کے ٹوٹ گیا. ملا بھی کنفیوز ہے، مجھے بھی ملا نے کنفیوز کر دیا ہے. اور ساز خاموشم نوایت دیگری دارم ہروز ان کے بازم پرد گردانت پہ آنم برید. ساز خاموشم، میں خاموش ساز ہوں، نوایت دیگری دارم ہنوز، ابھی اس ساز کے اندر دوسری نوا بھی چھپی ہوئی ہے اس ساز کے اندر، اور بڑا کچھ کہنے کو ہے میرے پاس. ساز خاموشم نوایت دیگری دارم ان کے بازم پرد گردانت، بازم دوبارہ
پردے گردانت، پردہ ہوتا ہے ساز کا، جو کچھ پردہ کو گردان کر کے، پردے کو چلا کے، پہیے آنم برید، میرے جو ساز خاموش ہے اسی وجہ سے ٹوٹا ہے کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور پردہ گردانی جو کرتا ہے میں اس کے وجہ سے خاموش ہو گیا ہوں۔ آن کے بازم پردے گردانت پہیے آنم برید، میں اس لیے کہ دوبارہ میرا پردہ کچلائے، میں اپنے آپ سے ٹوٹا ہوا ہوں، میں ساز ہوں جو خاموش ہوں، لیکن یہ خاموشی اس وقت تک ہے جب مطرب جو ہے دوبارہ اس پردے کو ہلائے گا۔ میری آوازیں جو ہیں اس وقت زندہ ہوں گی جب آپ لوگ میرے پردوں کو ہلا کے میرے ساتھ سے وہ نوازوں کو نکالو گے جو نوازیں میری چھپی ہوئی ہیں۔ ساز خاموشم نوائے دیگری دار منوز، ابھی بہت سے نغمے جو ہیں میرے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ آن کے بازم پردے گردان بھیا آنم در شب من آفتاب ان کہنداگی بس است، ان چراغ زیر فانوس از شبستانم برید، در شب من آفتاب ان کہنداگی بس است، در شب من میری راتوں میں آفتاب ان کہنداگی بس است، سورج جو ہے اسی پرانے زخم کی وجہ سے کافی ہے۔ دنیا کو ہے خورشید جہاں تاب کا، ہر روز دکھاتا ہوں میں ایک داغے نہاں۔ یہ سورج کیا ہے؟ یہ تو میرا داغے نہاں ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے پرشین پوئٹری اور اردو پوئٹری میں یہ رسم، تو وہ کہتے ہیں در شب من آفتاب ان کہنداگی بس است، میری رات کے اندر اس پرانے زخم کا چمکتا ہوا سورج ہی کافی ہے۔ میرا اندر زخم نہاں جو ہے وہ سورج بن کے چمک رہا ہے۔ ان چراغ زیر فانوس، یہ فانوس کے اندر چھپا ہوا چراغ، از شبستانم برید، میرے شبستان سے ٹوٹا ہوا ہے، میری راتوں سے ٹوٹا ہوا ہے۔ یہ سورج بھی جو نکلتا ہے یہ بھی میرا داغ جگر ہے، اور میرے داغ جگر سے ٹوٹ کے آسمانوں پہ آتا ہے۔ من کے رمز شہر یاری با غلامن گفتام، بندہ تقصیر وارم پیش سلطانم برید، من کے رمز شہر یاری با غلامن گفتام، میں نے غلاموں کے سامنے بادشاہت کے رموز جو ہیں وہ بیان کر دی ہیں۔ بندہ تقصیر وارم، میں تقصیر وار ایک گناہ گار بندہ ہوں، پیش سلطانم برید، اور سلطان کے آگے آ کے جو ہے وہ میرا جو وہ ٹوٹ گیا ہے، ٹوٹ چکا ہوں اپنے آپ کو۔ بندہ ہے تقصیر وارم پیش سلطانم برید، کہ میں نے غلاموں کو اپنے شہر یاری کے رموز بیان کیے تھے، لیکن میری غلطی یہ ہے کہ میری کچھ آواز بادشاہوں کے سامنے بھی آ کے ٹوٹ گئی ہے، جن کے سامنے نہیں کہنا تھا ان تک بھی میری بات پہنچ گئی ہے، اور ان کے اندر بھی لرزہ پیدا ہو گیا ہے۔ حالانکہ بادشاہوں کے لیے میری گفتگو نہیں تھی، میری گفتگو جو تھی وہ ان غریبوں کے لیے۔ سخن تاز زدم کسی سخن بے سخن وا نہ رسید، جلوہ خون گشت و نگاہی بے تماشا نہ رسید۔ سخن تازہ زدم، میں نے ایک نئے گانا جو ہے وہ گایا ہے، سخن زدن گیت گانا تازہ، قصب سخن وا نہ رسید، کوئی بھی شخص میرے بات کی تہ تک کھل کے نہیں پہنچ سکا۔ وا نمودن کھل کے دکھانا، وا رسیدن کھل کے پہنچنا، وا سوختن کھل کے جلنا۔ میں سخن تازے زدم قصب سخن وا نہ رسید، میں نے نیا گیت گایا ہے اور اس نئے انداز کے گیت کی تہ تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ جلوے خون گشت و نگاہی بے تماشا نہ رسید، اور جلوہ جو ہے وہ خون ہو گیا ہے، لیکن ایک بھی نگاہ اس کو دیکھنے تک پہنچ نہیں سکی۔ میری گفتگو ہے، میری شاعری ہے، میری آواز ہے، لیکن کسی کان تک ہمت نہیں ہے کہ اس کو سن سکے، اور میری جو جلوہ ہے میرے اشعار کا وہ خون ہو گیا، لیکن کوئی شخص اس کو دیکھنے میں طرف مائل نہیں ہوا۔ یہ اقبال کو اپنے معاصرین کے اس بے قدری ناقدری کے اوپر غصہ ہے۔ اب انہوں نے یہ بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ پتھر جو ہے اس کے دو کام ہیں، یا تو شیشے پہ لگے اور اس کو توڑ دے، یا شیشے کے گھر پہ لگے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، یا کسی کے قابو آ جائے اور اس کو رگڑ رگڑ کے بت بنا دے۔ اب اس پتھر کے حق میں کیا ہے؟
بت بننا اس کے حق میں ہے کہ شیشے توڑنا؟ اقبال شیشے توڑنے کے حق میں کیوں ہے؟ وہ انقلاب پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ جو سٹیٹس کو ہے اس کو لرزا کے رکھ دینا چاہتے ہیں، اور اگر وہی پتھر جو ہے اس کو کوئی بت بنا کے پوجے شرک کے ساتھ شروع کر دے، واپس لے جائے، اور تو اقبال اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ سنگ می باش پتھر بنتا رہو، بدرین کار گہے شیشے گزر، اور شیشے کے کارخانے سے گزر جا۔ پتھر بن کے کار گہے شیشہ گری کا، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کار گہے شیشہ گری۔ کار گہے شیشہ گری، شیشے کا کارخانہ۔ اقبال نے اس کے بارے میں بھی کہا ہے، نقشے کے بارے میں، دیوانہ ہی بیکار گہے شیشہ گر رسید۔ وہ پاگل تھا جو پتھر ہاتھ میں اٹھا کے آورد در افرنگ صد آشوب تازہ ہی، دیوانہ ہی بیکار گہے شیشہ گر رسید۔ افرنگ کے اندر اس نے نئی کئی قیامتیں برپا کر دی ہیں۔ اس کی مثال اس پاگل کی ہے جو ہاتھ میں پتھر اٹھا کے شیشہ گر کے شیشہ گر کا اتنا نازک کام ہے، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کار گہے شیشہ گری کا، وہاں تو بہت نازک ہے۔ اگر اس کے اندر بندہ پتھر اٹھا کے چلا جائے اور مارنا شروع کر دے تو اس کے پیچھے کچھ نہیں رہتا۔ سنگ می باش پتھر بن جا، بدرین کار گہے شیشے گزر، اور شیشے کے کارخانے میں آ کے تو ٹکرا جا۔ واہ یہ سنگی افسوس اس پتھر پہ ہے کہ صنم گشت بے مینا نہ رسید، کہ جو صنم بن گیا لیکن شراب کی سراہی کو جا کے لگا نہیں ہے۔ بے مینا نہ رسید، دکھ ہے مجھے اس پتھر پہ جو صنم بن جائے لیکن کسی کو توڑ نہ سکے۔ اگر آپ پتھر ہیں تو اٹھو، اس کائنات کے اندر انقلاب پیدا کر دو۔ کونے را در شکن و باز بے تعمیر خرام، ہر کے در ورتا یہ لاماند بے اللہ نہ رسید۔ کونے پرانی چیز کو در شکن توڑ دے، وہ باز بے تعمیر خرام، اس کے بعد پھر تعمیر کر۔ تعمیر کا معنی عربی زبان میں کنسٹرکشن ہی نہیں ہوتا، بلکہ تعمیر کا معنی ریپیئر بھی ہوتا ہے، گھڑی کی تعمیر کا بھی کرتے ہیں۔ ہر بنائیے کون نے کعبہ دان کنند، ہر وہ پرانی عمارت جس کو دوبارہ آباد کرتے ہیں۔ اولن تعمیر را ویران کنند، سب سے پہلے اس تعمیر کو ویران کرتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کونے را در شکن، پرانی چیزوں کو توڑ دے، بباز بے تعمیر خرام، اور پھر ان کا جو ملبہ ہے پتھر اٹھا کے پھر نئی تعمیر کر، نئے انداز سے۔ ہر کے در ورتا یہ لامان، ورتا کس کو کہتے ہیں؟ ورتا یہ جو کوئی منکری نہیں ہوتی پانی کا، ایسے چکر آتا ہے جب طوفان کے اندر، ہر کے در ورتا ہے لامان، جو لا کے ورتے میں پھنس گیا، بے اللہ نہ رسید، وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکا۔ پہلے لا تو آگے آؤ، پھر تم اللہ پہ پہنچو گے۔ اقبال نے نقشے کو بھی دیکھا نا، وہ لا در ماندو تا اللہ نہ رفت، از مقام عبدہو بیگانہ رفت، وہ بیگانہ عبدہو کے مقام سے بیگانہ ہو گیا ہے، کیونکہ لا پہ پھنس گیا ہے، اللہ پہ نہیں جا سکا۔ لبا لب شیشہ تہذیب حاضر ہے، میں یہ لا سے، مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیمانہ اللہ۔ مغرب کا حال یہ ہے کہ ان کا تہذیب حاضر جو ہے، ان کی موجودہ تہذیب، اس کے جام لا سے بھرا ہوا ہے، انکار کر رہے ہیں خدا کا، مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیمانہ اللہ، اللہ نے نہیں پہنچ گئی۔ ٹھیک، اب علامہ کہتے ہیں ہر کے در ورتا یہ لامان بے اللہ، اے خوشن جو یہ تن، یہ اگر شعر آپ سمجھ لیں تو یہ اقبال کی آدھی شاعری سمجھ سکتے ہیں۔ ایران میں ایک دریا ہے جس کا نام ہے زندہ رود، اقبال نے اپنا نام رکھا ہے زندہ رود۔ وہ جاوید نامہ میں اصفہان کے اندر سے گزرتا ہے، اور اس شہر کی ساری خوبصورتی، میں بھی ادھر کبھی کبھی پھرتا ہوتا تھا، ایک فوٹو ہے میری اس کنارے پہ، اس کے ساتھ ساتھ گلستان ہے، اس کے اوپر خوبصورت پل ہے، کئی منزلوں کے، ان پلوں کے اندر انہوں نے ریسٹورنٹ بنائے ہوئے ہیں، وہاں خرامیدن کا ٹہلنے کا مزہ ہی بہت ہے۔ اور وہ جو دریا تھا، اللہ اس کو معاف کرے،
زندہ رود 2010 میں خشک ہو گیا تھا، بڑے سالوں کے بعد دوبارہ وہ شاید، اس دریا کی خوبی یہ ہے کہ وہ چلتا 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 سمندر میں جانے کی بجائے ڈیزرٹ کے اندر اس کی جب جاتا ہے تو اس کی پارٹ تنگ ہوتا 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 ڈیزرٹ کے اندر گم ہو جاتا ہے، سمندر میں جاتا ہے۔ اقبال اس کو خود ہی کی اعلیٰ ترین مثال پیش کرتے ہیں، جو سمندر میں جا گیا اس میں تو خود ہی آئی نہیں، خود ہی ہے جڑا اپنے وجود کو برقرار رکھے، لیکن سمندر کے اندر اپنے آپ کو گم نہ کرے۔ یہ صوفیہ سے انکار کرنا۔ ای خنک جو یہ تنک مایے کہ اے خوشن جو یہ تنک مایے کہ از ذوق خودی در دل خاک فرو رفت و به دریا نہ رسید۔ اے خوش مبارک ہو وہ جو یہ تنک مایے، تھوڑے سے سرمایے والی ندی کا ذوق خودی، جو خودی کے ذوق سے سرشار تھی، خودی کا ٹیسٹ لے رہی تھی، در دل خاک فرو رفت، مٹی کے دل کے اندر، فرو رفت نیچے جا کے گھس کے اپنے آپ کو ختم کر دیا ہے، وہ بے دریا نہ رسید، اور سمندر میں نہیں گئی۔ ای خوشان جو یہ تنک مایے کہ از ذوق خودی در دل خاک فرو رفت و بے دریا نہ رسید۔ یہ وہ شعر ہے جو میں بار بار اپنی تقریروں میں بیان کرتا ہوں۔ ای خوشان جو یہ تنک مایے کہ از ذوق خودی در دل خاک فرو رفت و بے دریا نہ رسید۔ ایرانیوں نے جب سنا ڈاکٹر عرفانی کہتے ہیں اشش کر اٹھے۔ آج میں وہی بات کر رہا تھا نا اس سے، آج وہ وحید دولت یاری جو ہم نے پرشین کی ٹیچر رکھی، آج آئی تھی بیچاری، میرا وہ تھیسس کا جیسے میں نے کہا وہ دیوان کا لائی تھی، پروف ریڈنگ کا کر کے، تو وہ یہی بات زندہ رود کی ہو رہی تھی، اس کی ہو رہی تھی، بیستون کی ہو رہی تھی، الوند کی ہو رہی تھی، دماوند کی ہو رہی تھی، آش کی ہو رہی تھی۔ میں نے کہا وہ کہتی ہے ایک ایک لفظ جو ہے اس کے پیچھے تاریخ ہے، اور اقبال نے تو وہ لفظ استعمال کیا جیسے ایرانیوں نے کیا ہے۔ اب مجھے لوگ کہتے ہیں ترجمہ کرو، ترجمہ میں لفظوں کا کیا کروں جب تک اس کی پوری تاریخ آپ کے سامنے نہیں آتی۔ ای خوشن جو یہ تنک مایے کہ از ذوق خودی در دل خاک فرو رفت و بے دریا نہ رسید۔ علامہ فرماتے ہیں از کلیمی سبق آموز کے دانو یہ فرنگ جگر بحر شگافید و بے سینہ نہ رسید۔ طور سینا پہاڑ جس کے اوپر اللہ کا جلوہ ہوا تھا، سیناست کے فوران است یارب چے مقام استی، ہر ذرہ یہ خاک من چشمیست تماشا مست۔ علامہ کہتے ہیں یہ وادی سینہ ہے کہ کوہ فاران ہے، یارب چے مقام استین، یہ کون سا مقام ہے اللہ؟ ہر ذرہ یہ خاک من، میرے جسم کی ایک خاک کا ایک ایک ذرہ چشمیست آنکھ بن چکا ہے، تماشا مست، وہ تیرا جلوہ دیکھ رہا ہے۔ اور یہاں وہ کہتے ہیں کہ انگریز نے بڑی کوشش کی، سمندر کے سینے کو پھاڑ دیا، لیکن وہ وادی سینہ کے جلوے پہ نہیں پہنچ سکا۔ ٹھیک، اور یہاں پہ وہ کہتے ہیں از کلیمی سبق آموز، موسیٰ علیہ السلام سے سبق سیکھو کہ دانا یہ فرنگ، کہ فرنگ کا دانا بہت بڑے فلسفی یورپ کے جگر بحر شگافید، سمندر کے جگر کو پھاڑ ڈالا ہے، وہاں پہ سینہ نہ رسید، لیکن وادی سینہ کے جلووں پہ نہیں۔ از کلیمی سبق آموز کے دانا یہ فرنگ، اور اسی چیز کو انہوں نے آگے چل کے قول غزل میں کہا ہے، انکار حکیمی نیس دامان کلیمی گیر، صد بندہ یہ ساحل مست، ایک بندہ یہ دریا مست۔ انکار حکیمی نیس، یہ کسی دانا کا کام نہیں ہے، دامان کلیمی گیر، موسیٰ کے دامن کو پکڑ لو، صد بندہ یہ ساحل مست، ساحل کے اوپر بیٹھے ہوئے 100 بندے جو مست ہیں ان سے ایک بندہ یہ دریا مست، وہ بہتر ہے کہ بندہ جو سمندر کے اندر مست ہے، اس کی لہروں سے جانگے لاتا۔ ایک شعر کے آگے اقبال نے کہا ہے کہ وقت است کہ بگشایم می خانه رومی باز، پیران حرم دیدم در صحن کلیسا مست۔ پھر وقت آ گیا ہے کہ رومی کے مے خانے کا دروازہ پھر کھول دیں، کیونکہ میں نے حرم کے پیروں کو دیکھا ہے جو کلیسا کے صحن میں مست ہے۔ از دیر مغان آیم بی گردش صحبا مست، در منزل لابودم با بادی اللہ مست۔ از دیر مغان آیم
میں ان مغوں کے مندر سے آ رہا ہوں، آتش کدے سے، جہاں شراب خانے میں بدل چکا ہے. الدیر مغونا یم بی گردش صحبہ مست، شراب کی گردش کے بغیر ہی مست آیا ہوں. کہاں تھا میں؟ در منزل لا بودم، میں لا کی منزل پہ کھڑا تھا. بابا دئی اللہ مست، اور اللہ کی شراب سے مست. در انکار حکیمی نیست دامان کلیمی گیر، صد بندہ یہ ساحل مست، یک بندہ یہ دریا مست. از کلیمی سبق آموز کے دانا یہ فرنگ، جگر بحر شگافید و بسینا نہ رسید. عشق انداز تپیدن سے دل ماؤ آموخت، شرر ماست کے بر جست و بے پروانے رسید. بار جستن، جستن ہوتا ہے چھلانگ لگانا، بار جستن ایسے اڑ کے، ایسے اوپر سے اڑ کے پڑنا. اقبال کیا کہتے ہیں؟ عشق انداز تپیدن سے دل با آموخت، عشق نے تڑپنے کا انداز ہمارے دل سے سیکھا ہے. یہ اقبال واحد شاعر ہے جس نے عشق کو الٹا کر دیا ہے. اب تک کے سارے صوفی اللہ سے عشق کرتے رہے ہیں، اقبال کہتے ہیں اللہ کو بندے سے عشق ہے. اور اگلی غزل ساری ہے ہی وہ، اگر میں اس غزل تک پہنچ سکا آج تو. اقبال فرماتے ہیں عشق انداز تبیدن سے دل با آموخت، عشق نے تڑپنے کا انداز ہمارے دل سے سیکھا ہے. شرر ماس ہماری چنگاری ہے کہ برجست جو اڑی، وہ بے پروانے رسید اور پروانے کی شکل اختیار کر گئی. یہ تو ہمارے اندر کی چنگاری تھی جو پروانہ بن کے جل گئی ہے، شمع جو